ناظرین، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم مظلوم کی بجائے ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہی کچھ دیکھنے میں ابھی آ رہا ہے۔ جو مینار پاکستان والا سانحہ ہے، وہاں پہ عائشہ کو ہی مرود الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ اس نے یہ سارا ڈرامہ سٹیج کیا، اپنے ہی ساتھیوں کو بھلایا، اور یہ پورا ایک پلانٹڈ جو ہے وہ ڈرامہ کیا گیا۔ اقرار الحسن کو گرفتار کرو، سوشل میڈیا کے اوپر یہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ یاسر شامی کے حوالے سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس نے پاکستان کا نام بدنام کیا ہے، اور یہ بھی ابھی سوشل میڈیا کے اوپر میں ایک پڑھ رہا تھا کہ اقرار الحسن اور یاسر شامی کی لڑائی ہو چکی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، میری ابھی تھوڑی دیر پہلے یاسر شامی سے بات ہوئی۔ یاسر شامی اور اقرار الحسن جو ہے وہ دونوں اکٹھے تھے، اور میں نے پوچھا بھائی لڑ پڑے ہو؟ تو یاسر شامی کا جواب آیا کہ بھائی ہم دونوں اکٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، اور لڑائی کس بات کی، ہم دونوں دوست ہیں، اور ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا، ہم نے ایک مظلوم کا ساتھ دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ عائشہ نے یہ ڈرامہ سٹیج کیا، پلانٹ کیا، تو کیا یہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ زیادہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہے ہیں یا زیادہ چیزوں کو ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں؟ آخر یہ ڈرامہ ہی تھا تو کیوں 4 پولیس آفیسرز کو معطل کیا گیا ہے؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں معطل کیا گیا اگر یہ ڈرامہ ہی تھا؟ خدا کا واسطہ ہے، ابھی ایک اور ویڈیو چل رہی ہے کہ ایک عورت رکشے میں جا رہی ہے، اس کے کپڑے بھی پورے ہیں، بچہ بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن بائک کے اوپر جو نوجوان جاہل لوگ ہیں وہ اس کو ہونٹ کر رہے ہیں، اس کو ہریس کر رہے ہیں۔ کیا آپ کہیں گے وہ بھی پلانٹڈ تھا؟ خدا کا نام لیں، مظلوم کا ساتھ دینا سیکھیں۔ کسی میں بھی کوئی بھی اتنا گھٹیا نہیں ہوتا کہ اپنی عزت تار کروا کے شہرت حاصل کریں۔ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی جنسی جو ہریسمنٹ ہے اس حوالے سے اگر کوئی عورت فوراً بتا دے تو وہ رنڈی، اگر دیر سے بتائے تو وہ گندی۔ بھائی اس نے بتا دیا ہے، اس کا مسئلہ تو سنو، ایڈریس تو کرو۔ اور دوسری بات، یاسر شامی سے جب میری بات ہوئی تو میں نے کہا یار یہ ہوا کیا ہے؟ یہ پلانٹڈ آپ نے انٹرویو کیا ہے؟ مجھے پتا وہ گھر یاسر شامی کا ہے سارا کچھ، لیکن وہ ہرگز پلانٹڈ انٹرویو نہیں تھا۔ اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ وہ سرعام کی ٹیم کے جو ہے وہ ممبر تھے۔ میری بات بھی ہوئی یاسر شامی سے، کوئی لینا دینا نہیں۔ انہوں نے ایف آئی آر سے نمبر لیا، ایف آئی آر سے کانٹیکٹ کیا، اور انہوں نے اس کو ٹریس کیا اور اس کا انٹرویو کیا۔ اس میں کہیں بھی ایک اگر مظلوم کی وہ مدد کر رہے ہیں تو کیا یہ غلط بات ہے؟ کون سے ڈالر، کتنے ڈالر آ جائیں گے اس ویڈیو سے؟ کتنے ڈالر آ جائیں گے؟ یوٹیوب نے وہ جو ہے وہ ویڈیو بھی لمیٹڈ میں ڈال دی ہے، کتنے ڈالر کما لیں گے؟ اگر آپ مظلوم کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کہ آپ ڈالرز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ خدا کا نام لیں، اس طرح نہ کریں۔ وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ آپ یاسر شامی کے حوالے سے اب خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ان دونوں کی لڑائی ہو گئی ہے اقرار الحسن کے ساتھ۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ جھوٹے پراپیگنڈے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اقرار الحسن کو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ گرفتار کریں۔ کیوں گرفتار کریں؟ اس لیے کہ اس نے ایک مظلوم کی آواز بنایا، اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اس نے اسے انصاف دلانے کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ یاسر شامی کے خلاف آپ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ اس نے پاکستان کا نام بدنام کیا۔ میرا خیال ہے یاسر شامی کی ہزاروں ویڈیوز ہیں ایسی ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ اچھا اس کا سینس آف ہیومر ہے، وہ مزاحیہ ویڈیو بھی بناتا ہے، وہ کامیڈی والی بھی بناتا ہے، وہ جس میں مزہ ہوتا ہے وہ بھی بناتا ہے، لیکن اس نے بہت ساری ویڈیو ایسی بھی بنائی ہیں جس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا، اور اس نے آواز اٹھائی اور ان لوگوں کو حتی المقدور کوشش کی کہ وہ انصاف دلائیں۔ اور اب سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ اقرار کی لڑائی ہوگی، شامی کی لڑائی ہوگی۔ بھائی وہ ابھی بھی اکٹھے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ گاڑی میں گھوم رہے تھے، دونوں گپے مار رہے تھے، اور وہ اس بات میں جو ہے ان کا کمی ایمان ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کو انصاف دلائیں گے، اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا ملے۔ اور اگر اقرار کو گرفتار کرنے سے مسئلہ حل ہوتا تو کروا لو، اگر حل ہوتا ہے، اگر لوگوں کی عزتیں بچتی ہیں تو اسے گرفتار کروا لو۔ ٹرینڈ اس طرح چلا رہے ہو کہ انہوں نے پاکستان کا نام بدنام نہیں کیا، جو رکشے میں کھڑے، اور وہ جو ایک عورت جو مینار پاکستان میں اپنے بچے کے ساتھ تھی، جسے پولیس والا
جو ہے وہ اگر نہ پہنچتا تو اس کے بھی کپڑے پھاڑ دیتے. جو مرد ہیں وہ پاکستان کا نام بدنام نہیں کر رہے, عورتیں پاکستان کا نام بدنام کر رہی ہیں. تم کرو تو پن, ہم کریں تو پاپ, خدا کا نام لے لیں. اگر کوئی کسی جائز کام کے لیے آواز اٹھا رہا ہے تو اسے کم از کم اگر آپ سپورٹ نہیں کر سکتے تو خاموش تو رہنا سیکھیں. سوشل میڈیا کے اوپر پتہ نہیں کتنے یوٹیوبر جو ہیں وہ اس کو پلانٹڈ کہہ رہے ہیں, اس کو ڈرامہ کہہ رہے ہیں. اچھا چلے مان لیں, ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ یہ ڈرامہ بھی تھا, تو کیا اتنے لوگ 400 لوگ اکٹھے ہو گئے اس ڈرامے میں؟ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا, اور گرفتار اقرار الحسن کو کرنا چاہیے, یا اصل جو مجرم ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو گرفتار کرنا چاہیے.